السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو فاس اکیڈمی۔ آج ہم اس ٹاپک پر بات کرنے والے ہیں جس کو اگر ہم میتھمیٹکس کی بنیاد کہیں تو غلط نہ ہوگا۔ اس کے گرد پورا میتھمیٹکس گھومتا ہے، جو صرف میتھمیٹکس میں نہیں بلکہ ہماری ڈیلی لائف میں بھی سب سے زیادہ استعمال ہونے والا ٹاپک ہے، وہ ہے نمبرز یعنی اعداد۔ ہم اپنی ڈیلی لائف میں ہم جب بھی بات کر رہے ہوتے ہیں تو کسی نہ کسی طرح نمبرز کو ہم ضرور استعمال کرتے ہیں۔ جب ہم کوئی اماؤنٹ بتا رہے ہوتے ہیں، ٹائم بتا رہے ہوتے ہیں، یا کوئی ڈسٹنس بتا رہے ہوتے ہیں، یا کوئی ویٹ بتا رہے ہوتے ہیں، یا اماؤنٹ بتا رہے ہوتے ہیں، تو ہم نمبرز ہی استعمال کرتے ہیں۔ سارے نمبرز ایک جیسے نہیں ہوتے، بلکہ نمبرز کو مختلف اقسام میں تقسیم کیا گیا ہے، یعنی کہ کچھ کیٹیگریز ہوتے ہیں۔ تو اس ویڈیو میں ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے کہ کون سے نمبر کس کیٹیگری میں آتا ہے۔ تو ویڈیو بڑا انٹرسٹنگ ہونے والا ہے اور بڑا امپورٹنٹ بھی ہے، اس لیے ویڈیو کو مس کرنا یا اس کے کسی پارٹ کو اسکپ کرنے کا کوئی آپشن نہیں ہے۔ نمبرز کی پہلی قسم ہے نیچرل نمبرز، جس کو قدرتی اعداد کہا جاتا ہے، اور اس کو انگلش لیٹر ایم سے ہم ڈینوٹ کرتے ہیں، نیچرل نمبرز۔ یہ قدرتی اعداد جیسے نام سے ظاہر ہے، یہ قدرتی طور پر انسان کو پتا ہے کہ میرے پاس یہ ایک پین ہے تو اس کا مطلب ایک ہے، میرے پاس 10 انگلیاں ہیں تو اس کا مطلب 10، یعنی جو جتنی چیزیں ہمارے سامنے ہوتی ہے ہم وہی تعداد ہوتی ہے ان کی، اور یہ 1 سے شروع ہوتے ہیں، 1 2 3 سے شروع ہوتے ہیں اور اس طرح آگے جاتے ہیں۔ ان کو نیچرل نمبرز کہا جاتا ہے۔ انسان ایولیوشن کے دور سے گزرتے ہوئے انسان نے محسوس کیا، فرض کرے کہ میرے پاس 10 روپے ہے تو سمجھتے ہیں کہ 10 ہے، لیکن انسان نے جب سوچنا شروع کیا کہ اگر میرے پاس کچھ بھی نہ ہو تو اس کے لیے بھی کوئی چیز ہونی چاہیے جو کچھ بھی نہ ہو کہ استعمال ہو، تب جا کے زیرو کا آغاز ہوا، اور ان کے ساتھ زیرو کا اضافہ کیا، تب ہول نمبر وجود میں آیا، یعنی اس کو انگلش میں ڈبلیو سے ہم ڈینوٹ کرتے ہیں، ہول نمبر، ہول نمبرز۔ یہ 1 سے نہیں بلکہ 0 سے اسٹارٹ ہوتے ہیں، یعنی نیچرل نمبر 1 سے اسٹارٹ ہوتے ہیں، ہول نمبرز 0 سے اسٹارٹ ہوئے ہیں۔ پھر انسان سوچنے لگا کہ میرے پاس 10 روپے میرے جیب میں پڑے ہیں تو اس کا مطلب 10، میرے جیب میں کچھ بھی نہیں ہے اس کا مطلب 0، لیکن اگر میرے اوپر 10 روپے کا قرضہ ہو تو اس کے لیے کیا کریں؟ اور پھر ایک اور نمبر سامنے آئے جن کو صحیح اعداد کہا جانے لگا، یعنی انگلش میں اس کے لیے زیڈ یا انٹیجرز انگلش میں ان کو کہا جانے لگا، انٹیجرز۔ اس میں کون سے نمبرز ہوتے ہیں؟ +-1 +-2 +-3، اس طرح آگے جاتے ہیں یہ نمبرز، یعنی اس میں نیگیٹو نمبرز بھی ہوتے ہیں، پازیٹیو نمبرز بھی ہوتے ہیں، اور ان کو ملا کے انٹیجرز، اردو میں ان کو صحیح اعداد کہا جانے لگا۔ انٹیجرز کو مزید ڈیٹیل میں سمجھنے کے لیے ہم ایک نمبر لائن ڈرا کر کے اس پر اس کو دیکھتے ہیں۔ یہ فرض کریں ایک نمبر لائن ہے، اس کے سینٹر میں یہ 0 ہے، یہ اس کا 0 ہے، اور اس کے رائٹ سائڈ پہ پازیٹیو نمبرز ہوتے ہیں، 1 2 3 4 5 6، یعنی ہم دائیں طرف جتنا آگے ہم جائیں گے اتنا نمبرز گریٹسٹ ہوگا، بڑا ہوگا، اور اس کے لیفٹ سائڈ پہ آئے تو یہ نیگیٹو نمبرز ہوں گے، -4 -5، یعنی یہ 0 ہے، 0 کا مطلب کچھ بھی نہیں ہے۔ اس سے آگے آپ جائیں تو 1 ہے آپ کے پاس، ایک اور سٹیپ آگے جائے تو آپ کے پاس 2 ہے، لیکن یہاں سے اگر آپ لیفٹ سائڈ پہ آئے تو -1، تو -1 0 سے بھی کم ہے، پھر -2 -1 سے بھی کم ہے، -3، اس طرح
آپ لیفٹ سائڈ پر جتنے بھی آپ اس طرف آئیں گے لیفٹ سائڈ پر آپ کم کی طرف جائیں گے, لیسٹ کی طرف جائیں گے آپ. تو مائنس سائن کے ساتھ نمبر جتنا بڑا ہوگا وہ اتنا ہی چھوٹا ہوگا, کیونکہ وہ زیرو سے اتنے زیادہ ڈسٹینس پہ وہ ہوگا. زیرو سے جتنے ڈسٹینس پہ وہ ہوگا وہ اتنا چھوٹا ہوگا, اور زیرو سے جتنے ڈسٹینس پہ وہ نزدیک ہوگا وہ اتنا بڑا ہوگا. اور زیرو سے آگے رائٹ سائڈ پہ آپ جتنا آگے جائیں گے اتنا بڑا ہوگا. یعنی زیرو سے 1 بڑا ہے, 1 سے 2 بڑا ہے, 2 سے 3 بڑا ہے. لیکن دوسری طرف معاملہ اس کے برعکس ہے, زیرو سے -1 چھوٹا ہے, -1 سے -2 چھوٹا ہے, اور سب سے -5 ان سب سے چھوٹا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر یہ +5 ہے, یہ -5 ہے. +5 کا مطلب ہے کہ میرے پاس 5 روپیز ہے. 0 کا مطلب ہے کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. -5 کا مطلب ہے کہ میرے اوپر 5 روپیز کا قرضہ ہے. دیکھو یہ -5 اس لیے چھوٹا ہے کہ اگر مجھے کہیں سے 5 روپے مل جائے تو پھر پہلے میں وہ قرضہ ادا کروں گا, اس کے بعد پھر میں 0 پر آ جاؤں گا. اس کے بعد ایک اور نمبر سامنے آئے جن کو اردو میں ناطق اعداد کہا جانے لگا, اور انگلش میں ان کو ریشنل نمبر کہا جاتا ہے, اور ان کو کیو سے ڈینوٹ کیا جاتا ہے. ریشنل نمبرز. ریشنل نمبر وہ نمبرز جن کو اس طرح یعنی P/Q کی شکل میں لکھا جاتا ہے, لیکن اس میں Q جو ہے یہ 0 کے برابر نہیں ہوتی, یعنی 0 نہیں ہوتی. P/Q کا مطلب یہ ہے کہ ان میں سارے فریکشنز بھی ہوتے ہیں اور ڈیسیمل بھی ہوتے ہیں. لیکن ایک بات یہ یاد رکھیے کہ اس میں اگر ڈیسیملز ہو تو وہ ڈیسیملز ہوتے ہیں جو ٹرمینیٹنگ ہو, یعنی جو کہیں جا کے ختم ہوتے ہیں, 0.2 یا 0.337 یا 7.5, اس طرح کے ڈیسیمل جو کہ کہیں جا کے وہ ختم ہوتے ہیں, ٹرمینیٹنگ. لیکن اگر یہ نان ٹرمینیٹنگ ہوگا تو ریکرنگ یا ریپیٹنگ ہوتے ہیں. یہ کس طرح ہوتے ہیں؟ مثلا 0.3333 یعنی ڈیسیمل کے بعد نمبرز کوئی بھی نمبر ریپیٹ ہو کے جاتے ہیں, یا ریکرنگ کوئی ایک خاص پیٹرن سے یہ ترتیب سے آگے جاتے ہیں. مثلا 2.213213, اس طرح یہ 213 ایک ترتیب میں آگے جاتے ہیں, ایک پیٹرن بناتے ہیں. تو ریشنل نمبرز میں فریکشن بھی ہوتے ہیں, اور جب ڈیسیمل ہوتے ہیں تو ایسے ڈیسیمل ہوتے ہیں جو یا کہ ٹرمینیٹنگ ہوتے ہیں, کہیں جا کے وہ ختم ہوتے ہیں, یا پھر وہ ریپیٹنگ ہوتے ہیں, کوئی ان میں ایک نمبر ریپیٹ ہو کے جاتا ہے, یا کوئی خاص پیٹرن سے وہ آگے جاتے ہیں. ڈیسیمل کے بعد نمبرز کی کوئی پیٹرن اس میں بن جاتی ہے یا خاص ترتیب بن جاتی ہے. ایسے نمبرز ریشنل نمبر کہا جاتا ہے. اردو میں ان کو ناطق اعداد کہا جاتا ہے. مثلا اس میں 3/4 یا 2/5 یا 1/3 اس طرح کے نمبرز کو ریشنل نمبر کہا جاتا ہے. اس کے ساتھ ہی ایک اور نمبرز بھی سامنے آئے جن کو ارریشنل نمبر کہا جاتا ہے, یعنی وہ نمبرز جو کہ ریشنل نہیں ہوتی. ریشنل ہونے کے لیے جیسے ہم نے ذکر کیا کہ یہ فریکشن کی شکل میں ہوتا ہے. پہلی بات یہ ہے کہ یہ P/Q کی شکل میں ہوتے ہیں, جس میں Q 0 کے برابر نہیں ہوتی, یعنی 0 نہیں ہوتی. تو ارریشنل نمبر وہ نمبرز ہوتے ہیں جو P/Q کی شکل میں نہیں لکھ سکتے ہم ان کو. ارریشنل نمبر کے لیے Q کے اوپر ایک چھوٹی سی اس طرح لائن ہم لگاتے ہیں, تو یہ ارریشنل, اردو میں اس کو غیر ناطق اعداد کہا جاتا ہے. یہ اس طرح کے ہوتے ہیں, مثلا 2√, یا پائی جو ہے, پائی کی ایک خاص ویلیو ہے, آپ کو پتا ہے یہ ارریشنل ہے, کیونکہ اگر پائی کی ہم ویلیو لکھیں گے تو 3.14159 اس طرح ہے. یعنی ارریشنل نمبر وہ نمبرز ہوتے ہیں جو کہ P/Q کی شکل میں ان کو ہم نہیں لکھ سکتے, یعنی ہم ان کو فریکشن کی شکل میں نہیں لکھ سکتے. لیکن اگر یہ ڈیسیمل ہو تو ایسے ڈیسیمل ہوتا ہے جو
نان ٹرمینیٹنگ ہوتا ہے, وہ کہیں جا کے ختم نہیں ہوتا ہے, ان کا اینڈ کا پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کہاں جا کے ختم ہوتے ہیں. اس کے بعد یہ ریپیٹنگ نہیں ہوتے, ڈیسیمل کے بعد کوئی نمبرز ریپیٹ نہیں ہوتا, اور نان ریکرنگ ہوتا ہے, یعنی ان کی کوئی خاص ترتیب نہیں ہوتی, کوئی پیٹرن نہیں ہوتا. جس طرح یہاں پہ 3.14159 اس طرح اگر یہ ڈیوائڈ کرتے جائیں تو یہ اس طرح آگے جائیں گے, ان کی کوئی ترتیب نہیں ہوگی اور ان کا کوئی اینڈ پوائنٹ نہیں ہوگا. تو یہ irrational نمبر, غیر ناطق اعداد ان کو کہا جاتا ہے. اس کے بعد ایک آخری قسم ہے نمبرز کی, اس کو اردو میں کہا جاتا ہے حقیقی اعداد, یعنی ریئل نمبرز. ان کو آر سے ڈینوٹ کیا جاتا ہے, ریئل نمبرز. ریئل نمبرز میں وہ سارے نمبرز آتے ہیں, ان میں نیچرل نمبرز بھی اس میں آتے ہیں, ہول نمبرز بھی, انٹیجرز بھی, ریشنل بھی, ارریشنل بھی, سب کچھ. یعنی اس میں اس طرح نمبرز ہوتے ہیں, پازیٹیو بھی ہوتے ہیں, نیگیٹو بھی ہوتے ہیں, اس میں فریکشن بھی ہوتے ہیں, اس میں ارریشنل نمبر سارے اس میں ہوتے ہیں. یعنی تمام جو پہلے ہم نے یہاں پر پڑھا, جتنی قسم کے نمبرز کو ہم نے پڑھا, وہ ساری قسم کے نمبرز ریئل نمبرز کے اندر آتے ہیں. ان سب کو ملا کر ہم ریئل نمبرز یعنی حقیقی اعداد ہم کہہ سکتے ہیں. ان کو مزید ہم سمجھنے کے لیے ہم یہ کر سکتے ہیں, نیچرل نمبر میں کیا آتا ہے, 1 2 3 اینڈ سو آن. ابھی ہول نمبر میں کیا آتے ہیں, نیچرل نمبر پورا کا پورا ہول نمبر میں آتا ہے, اس کے ساتھ +0. نیچرل نمبرز کے ساتھ اس کے علاوہ 0 بھی آتا ہے ہول نمبر میں. اور پھر انٹیجرز میں کیا آتا ہے, نیچرل نمبر بھی اس میں آتا ہے, ہول نمبر بھی اس میں آتا ہے, اس کے ساتھ کیا آتے ہیں, -1 -2 اس طرح, یعنی نیگیٹو نمبرز ان کے علاوہ اس میں شامل ہوتے ہیں. اس کے بعد ریشنل نمبر میں کیا آتا ہے, نیچرل نمبر سارے اس میں آتے ہیں, اس کے بعد ہول نمبر بھی سارے اس میں آتے ہیں, اس کے بعد انٹیجرز بھی سارے اس میں آتے ہیں, اس کے علاوہ کیا آتے ہیں, فریکشنز پلس ڈیسیملز. یعنی نیچرل, ہول نمبرز, انٹیجرز کے علاوہ فریکشن, ڈیسیملز بھی ریشنل نمبر میں آتے ہیں. اس کے بعد آخری جب ریئل نمبر آئے تو ریئل نمبر میں کیا ہے, نیچرل نمبر بھی ہے, ہول نمبر بھی ہے, انٹیجرز بھی ہے, اور ریشنل نمبر بھی ہے, ارریشنل نمبر بھی ہے. یہ سارے ریئل نمبرز کے اندر آتے ہیں. اس کو مزید کو ڈائیگرام سے ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے ان نمبرز کو. مثال کے طور پر یہ ہے نیچرل نمبرز n. یہ کیا ہے, نیچرل نمبرز. ابھی یہ ہے ہول نمبر, یعنی ہول نمبر میں نیچرل نمبر سارے آتے ہیں, اس کے علاوہ 0 بھی اس میں ہے ایکسٹرا, جو کہ نیچرل میں نہیں ہے. ابھی یہاں پر ہم ایک اور سرکل لے لیں گے اس کے باہر. یہ کیا ہے, کون سا نمبر ہے, یہ انٹیجرز ہے. یعنی انٹیجرز کے اندر ہول نمبر بھی ہے, اس کے اندر نیچرل نمبرز بھی ہے, اس کے علاوہ کیا ہے, نیگیٹو نمبرز اس میں ایکسٹرا ہے. اس کے ساتھ ہی اور کیا ہوتا ہے, کون سا نمبر ہے, یہ ہے ریشنل نمبر. ریشنل نمبر میں انٹیجرز بھی ہوتے ہیں, ہول نمبر بھی اس کے اندر ہے, نیچرل نمبر بھی اس کے اندر ہے. تو ان کے علاوہ اس میں ایکسٹرا چیزیں کیا ہوتی ہیں, فریکشنز اور ڈیسیملز. یہ ان کے علاوہ ریشنل نمبر میں موجود ہوتی ہے. تو اس کے علاوہ کیا ہوتی ہے یہاں پہ, یہ کون سا نمبر ہے, یہ ہے ریئل نمبرز. ریئل نمبرز میں ریشنل نمبر بھی ہے, انٹیجرز بھی ہے, اس میں ہول نمبر بھی ہے, اس میں نیچرل نمبر بھی ہے, اور ان کے علاوہ ایکسٹرا چیز جو ریئل نمبرز میں ہوتی ہے وہ کیا ہے, ارریشنل نمبر.
یعنی irrational نمبر بھی اس کے اندر آتی ہے, ریشنل نمبر بھی, اور ریشنل نمبر کے اندر انٹیجرز, اس کے اندر ہول نمبرز, اس کے اندر نیچرل نمبرز. فائنلی ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں, ان کو اگر ہم مزید سمجھنے کی کوشش کریں تو نیچرل نمبر از اے ممبر آف ہول نمبر, ہول نمبر از اے ممبر آف ریشنل نمبر, ریشنل نمبر از اے ممبر آف ریئل نمبر, اور irrational number is also a part of ریئل نمبر. امید ہے آپ کو نمبر سسٹم سمجھ میں آ گیا ہے. زندگی رہی تو انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. دعا میں یاد رکھنا. اللہ حافظ.